بالکل آخری لائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. جس وقت خالق ارض و سما کی عدالت لگے گی، سارے کے سارے انسان اللہ کی عدالت میں اکٹھے ہوں گے، جن میں اللہ کے وہ نافرمان بندے بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں خالق کے ارض و سما کی ذات کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائے ہوں گے. یہ شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم عظیم ہے، جس کے بارے میں خالق کے ارض و سما کا اٹل فیصلہ ہے کہ مشرک کی مغفرت میں کبھی بھی نہیں کروں گا. کچھ مشرک اللہ کی عدالت میں آ کر قسمیں اٹھائیں گے. قسمیں کیا اٹھائیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین. دنیا میں شریک ٹھہراتے رہے، شرک کے اندر اور بدعات کے اندر لت پت تھے، اور اللہ کی عدالت میں جب کھڑے ہوں گے تو جہنم کو سامنے جب دیکھیں گے نا، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے. اللہ کہیں گے اچھا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھر ہر چیز بات کرنے لگ جائے گی. جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں، زبان سے منہ سے گفتگو کرتے ہیں، یہ زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ ورنہ بھینس کی تو اتنی بڑی زبان ہوتی ہے، وہ تو نہیں بولتی ہے. یہ زبان کے اندر بولنے کی گونگے آدمی کو دیکھا ہے؟ ظاہری اعتبار سے اس کے منہ میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ دانت بھی اسی طریقے سے ہے، زبان بھی اسی طریقے سے ہے، پر وہ بول نہیں سکتا، اس لیے کہ زبان میں بولنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. اور الیوم نختم علی افواہہم، ہم مہر لگا دیں گے زبان کے اوپر، پھر بولیں گے ان کے ہاتھ، پھر ان کے پاؤں، پھر ان کے جسم کے اعضاء، پھر مجبوراً اپنے گناہ کا اقرار کریں گے. پھر خالق کے ارض و سما نے اپنی قدرت کی طرف بندوں کو توجہ دلائی. میرا بندہ ذرا میری خالقیت کو تو دیکھ، میری قدرت کو دیکھ، میری مالکیت کو دیکھ، میرے غالب ہونے کو دیکھ. اگر میں چاہوں تو ایک آن اور ایک گھڑی کے اندر تیری آنکھوں کا نور لے جاؤں، تیری آنکھوں کی روشنی لے جاؤں. نابینے لوگ بعض ایسے نابینے نظر آتے ہیں جن کی آنکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہماری طرح ہوتی ہیں، انسان محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ اسے نظر نہیں آتا، پر اس کی آنکھوں میں پیچھے سے نور اور روشنی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ شرک کرنے والے، میری ذات اور صفات کے ساتھ شرک کرنے والے، ذرا اس چیز کی طرف غور کر لے، یہ میں اس چیز پر قادر ہوں. میں چاہوں تو تیری آنکھوں کی روشنی کو، تیرے آنکھوں کے نور کو میں لے جاؤں، اور پھر تو کدھر جائے گا؟ رستے پر چلے گا تو چلے گا پھر کیسے؟ اگر
میں یہ کر سکتا ہوں. اور پھر دوسری دلیل اللہ نے بیان کی، میں اتنی قدرت کا مالک ہوں کہ میں تیری شکل کو مسخ کر دوں. میں اتنی قدرت کا مالک ہوں، تیری شکل کو میں مسخ کر دوں. میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں تو میری ذات کے ساتھ بھی شریک ٹھہراتا ہے، صفات کے ساتھ بھی شریک ٹھہراتا ہے، افعال اور اقوال میں بھی تو شریک ٹھہراتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں، اور میں نے یہ کام کیے بھی ہیں. میں نے یہ کام کیے بھی ہیں. کیسے؟ حضرت لوط کی قوم پر 4 عذاب آئے. جی، حضرت جبرائیل نے ہاتھ ایسے کیا، سارے کے سارے وہ دیوار پھلانگ کے اندر آنے والے اندھے ہو گئے اور واپس دوڑ رہے ہیں. لوط کے مہمان جادوگر ہیں، لوط کے مہمان جادوگر ہیں. 4 عذاب آئے نا، ان میں سے ایک یہ تھا، آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیا گیا. اور دوسرے مقام پر اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا، میں اتنی قدرت کا مالک ہوں، میں تمہاری شکلوں کو تبدیل کر دوں. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. قرآن نے یہ جملے استعمال کیے، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. میں نے کر دیا ان کو بندر اور خنزیر. کس کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے نافرمانوں کو میں نے کیا کیا؟ ان کے بوڑھے جو نافرمان تھے، بوڑھے جنہوں نے حضرت داؤد کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے فرمایا میں نے انہیں خنزیر بنا دیا. اور جو نوجوان تھے جنہوں نے حضرت داؤد کی بات کو نہیں مانا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بندر بنا دیا. اور یہ 3 دن تک رہے. کتنے دن تک؟ 3 دن تک یہ رہے. اور ایک دوسرے کو اس حالت کے اندر بھی، خنزیر بننے کی حالت میں اور بندر بننے کی حالت میں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رو رہے تھے. یہ لوگ 3 دن تک رہے. 3 دن کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم نے صفحہ ہستی سے ختم کر دیا. میں اتنی قدرتوں کا مالک ہوں، پھر بھی میری ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور میری وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ہو. دیکھو قرآن نے مسئلہ توحید کو کتنے سختی کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ میرے بندے اس مسئلے کو سمجھ جائیں اور آنے والے اتنے بڑے عذاب سے یہ بچ جائیں. سنو آپ، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ. اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا البتہ مٹا دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھوں کو، ان کی آنکھوں سے روشنی ہم لے جائیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پھر چلیں یہ رستے پر، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ پھر کہاں سے یہ دیکھیں گے؟ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ رستے پر چلیں گے تو پھر یہ دیکھیں گے کہاں سے؟ میں اتنی قدرتوں کا مالک ہوں، اس کے باوجود میں نے پھر ڈھیل دے رکھی ہے. یہ سارے کام پہلے میں نے امتوں کے ساتھ کیے ہیں. اگلی بات، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ اور اگر ہم چاہیں شکلوں کو تبدیل کر دیں، شکلوں کو مسخ کر دیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ جس جگہ پر بھی یہ بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، اٹھے ہوں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، میں اتنی قدرتوں کا مالک ہوں. وَمَا اسْتَطَاعُوا بس یہ نہ طاقت رکھیں، مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ مُضِيًّا آگے چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ یہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ کے جا سکے. میں آنن فانن کی ان کی شکلیں تبدیل کر کے رکھ دوں. میں اتنی قدرتوں کا مالک ہوں. وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ بڑی عجیب بات اللہ نے ذکر کی. بندہ میں نے تجھے عقل دی ہے، میں نے تجھے عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے سے ذرا اپنی زندگی کے بارے میں تو غور و فکر کر. پہلے دن جب تو پیدا ہوا تو کیسا تھا؟ پھر آہستہ 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 بیٹھنے لگا، کھڑا ہونے لگا، چلنے لگا، پھر باتیں کرنے کے قابل ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر جوان ہو گیا، پھر جوانی سے آگے والا انداز دیکھ. ایسا وقت آیا تو یہ سمجھتا تھا کہ میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. جی ایک وقت یہ انسان کی جوانی پر آتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے، بوڑھوں کو جب دیکھتا ہے نا تو اس کے دماغ
دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ بندہ بھی کبھی بوڑھا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھ میری قدرت کے دلائل، میں تجھے کہاں سے لے کے جاتا ہوں، پھر بڑھاپے میں تجھے داخل کرتا ہوں اور داخل کر کے تیری آنکھوں کی روشنی کم کر دیتا ہوں، دماغ کم کر دیتا ہوں، پھر دانت منہ میں نہیں ہوتے ہیں تو روٹی چبا نہیں سکتا ہے، پھر کبڑا ہو کے چلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی لے کے چلتا ہے. یہ ساری چیزوں پر غور نہیں کرتا. روشنی کم ہو جاتی ہے، دماغ کم ہو جاتی ہے، دانت منہ میں نہیں رہتے، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، دوسروں سے سہارا مانگتا ہے. یہ دور بدلنے والا کون ہے؟ یہ دور بدلنے والا کون ہے؟ ذرا میری قدرت کے دلائل کو دیکھا نہیں ہے؟ میری قدرت کو سمجھا نہیں ہے؟ کیا میں نے تجھے عقل نہیں دی ہے؟ ان ساری چیزوں سے اللہ نے فرمایا میری وحدانیت کا اقرار کر. فائدہ اسی کے اندر ہے کہ میری وحدانیت کو تو مانے گا تو کامیاب ہے، ورنہ آنے والی زندگی ساری ناکام ہو جائے گی. وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور وہ شخص نعمرہ کہ ہم اسے زندگی دیتے ہیں، ہم اسے زندگی دیتے ہیں، جوانی دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، پھر کمی کر دیتے ہیں اس کی تخلیق میں، کمی کر دیتے ہیں، ننکسہ کمی کر دیتے ہیں فی الخلق اس کی تخلیق میں. روشنی کم ہو جاتی ہے، سماعت کم ہو جاتی ہے، جسم میں طاقت کم ہو جاتی ہے. افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ عقل نہیں رکھتے، سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں. یہ زندگی کے ادوار کون تبدیل کرتا ہے؟ امام الانبیاء نے اللہ کی قدرتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ کی توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. کوئی مسئلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتوں کے سامنے پیش کیا، امام الانبیاء نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، الہ کوئی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ لوگ اللہ کے علاوہ الہ مانتے تھے، تو قرآن نے اتنا مسئلہ بار بار بیان کیا ہے نا. اللہ کے علاوہ الہ مانتے تھے جیسے آج بھی مانتے ہیں. پھر جب امام الانبیاء اللہ کا قرآن سناتے، لوگوں نے کہا نعوذ باللہ آپ شاعر ہیں، آپ کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا آلِهَتِنَا وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لَشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. انہوں نے کیا کہا؟ کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو، یہ عزا کو، لات کو، منات کو، یہ جتنے عزے تھے، جتنے لات ان کے معبودان باطلہ 360 تھے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو اس شخص کے کہنے کی وجہ سے لشاعر مجنون، جو نعوذ باللہ انہوں نے کہا شاعر ہے اور مجنون ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں. خالق ارض و سما نے جب بھی کافروں نے، مشرکوں نے، منافقوں نے میرے پیغمبر کی توہین کی، تو خالق ارض و سما نے خود میدان میں اتر کر امام الانبیاء کی طرف سے انہیں بتایا کہ نہیں نہیں نہیں، میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے، میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے. کسی دھوکے میں نہ رہنا، کسی فریب اور غلطی کے اندر نہ رہنا، میرا پیغمبر تو شاعر نہیں ہے. دوسرے مقام پر قرآن نے کیا فرمایا کہ شاعر لوگوں کی پیروی کرنے والے تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، شاعر بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور شاعر لوگوں کی پیروی کرنے والے بھی اکثر شاعر جو ہوتے ہیں یہ گمراہ ہوتے ہیں. سارے شاعر نہیں، اکثر شاعروں کی اکثریت یہ کیا ہوتی ہے؟ گمراہوں کی ہوتی ہے. اور ان کی پیروی کے اندر بیٹھنے والے لوگ، ارد گرد بیٹھنے والے لوگ وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں.
الشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون کہ شعراء کی پیروی کرنے والے تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں. میرے پیغمبر شاعر نہیں ہے، اور شاعر کی بات میں مبالغہ ہوتا ہے، اور جتنی حقیقت کے خلاف شعر میں بات ہوگی، مبالغہ ہوگا، اتنا ہی پسند کیا جائے گا، اتنا ہی پسند کیا جائے گا. جتنا اس میں مبالغہ ہوگا، حقیقت کے خلاف بات ہوگی، اتنا ہی پسند کیا جائے گا. شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہیں. شاعر قرآن نے کہا گمراہ لوگ ہیں. اقبال رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. خود علامہ اقبال نے کہا گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. نبی کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ زبان پر ہوتی ہے، جو زبان پر ہوتی ہے نبی کے عمل کے اندر بھی وہ بات ہوتی ہے. لیکن شاعر جس کے شعر میں مبالغہ ہوتا ہے، حقیقت کے خلاف بات ہوتی ہے، اس کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے، میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے. اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کو شاعری کا علم نہیں دیا. یہی کہا نا، بار بار قرآن نے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کو شاعری کا علم نہیں دیا. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، فرق سے لے کر عرش تک ہر چیز کا علم جانتے ہیں، ہر چیز کا علم جانتے ہیں، ہر چیز کا علم ہے ان کے پاس. یہاں تو اللہ نے کہہ دیا ہم نے شاعری کا علم نہیں دیا، ہم نے شاعری کا علم اپنے نبی کو نہیں دیا. وہ اپنے عقیدے کو کیسے ثابت کریں گے؟ قرآن نے واضح الفاظ میں کہا میرے پیغمبر میرے نبی بہت تھے، میرے نبی بہت تھے. بعض کے حالات ہم نے آپ کو سنا دیے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتائے جی. علم کلی کی نفی ہوگی کہ نہ ہوگی؟ تو یہ عقیدہ جن کا ہے، قرآن نے کہا کہ ان کا عقیدہ غلط ہے. یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ جیسے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، ایسے ہی نبی کو ہر چیز کا علم ہے. اور پھر عوام بیچاری بھولی بالی ہوتی ہے، انہیں دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں اللہ کا علم ذاتی ہے اور پیغمبر کا علم عطائی ہے. پیغمبر کا علم عطائی ہے. اگر عطائی ہوتا تو پھر شعر بھی عطا ہوتے. اگر زمین سے آسمان، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ان کے عقیدے کے مطابق کہ ہر چیز کا علم ہے تو پھر شعروں کا علم نہیں ہوتا. تو قرآن ان چیزوں کی نفی کرتا ہے. ذرا توجہ سے سننا. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، نہیں ہم نے تعلیم دی شعروں کی، شعر کی تعلیم ہمیں اپنے نبی کو نہیں دی ہے. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ شعر آپ کی شان کے لائق ہیں، آپ کی شان کے لائق یہ شعر نہیں ہے. ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ، نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے. وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور یہ قرآن مجید ہے جو کھول کر باتوں کو بیان کرتا ہے، کسی بات کو بھی چھپاتا نہیں ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو حیًّا جو زندہ ہیں. جو زندہ لوگ ہیں نا، زندے میں سارے آگے، مسلمان بھی آگے، منافق بھی آگے، مشرک بھی آگے، کافر بھی آگے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ، تاکہ ڈرائے ان کو مَنْ كَانَ حَيًّا جو زندہ ہیں. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ثابت ہو جائے بات کافروں پر. کیا مطلب؟ حجت قائم ہو جائے کہ دنیا میں تمہارے پاس نبی بھی آئے تھے، باعثین بھی آئے تھے، اللہ کی کتابیں بھی آئی تھی. بات ثابت ہوگی نا، دلیل ثابت ہوگی، تاکہ ثابت ہو جائے بات کل قیامت والے دن یہ بارگاہ ایسی کے اندر کوئی عذر نہ پیش کر سکے، کوئی بہانہ نہ پیش کر سکے. اللہ کہیں گے میں نے نبیوں کو نہیں بھیجا، میں نے مبلغین کو نہیں بھیجا، واعظین کو نہیں بھیجا، کتابوں کو نہیں بھیجا تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہارے لیے اصول اور ضابطے بنا کر، آئین بنا کر میں نے نہیں بھیجا تھا. قرآن نے کہا
لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، تاکہ ڈرائیں یہ قرآن اس کو من کان حیا جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ ثابت ہو جائے بات کافروں پر۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ قدرت کی نشانی، میرے بندوں تم دیکھتے نہیں ہو ان چیزوں کو جن کو پیدا کیا ہے میرے ہاتھوں نے، یہ مال، مویشی، جانور، بھیڑ، بکریاں، بھینسا، گائے، بیل، اونٹ، یہ جانور، ان کو میں نے پیدا کیا اور پھر میں نے تمہیں ان کا مجازی مالک بنا دیا، اور پھر میں نے ان جانوروں کو پیدا کیا اور ان کو میں نے تمہارا تابع بنا دیا۔ کیسے تابع بنایا؟ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے صحرا میں 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اونٹ کی نکیل کو پکڑے ہوئے اور پیچھے سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ ہیں، گنتی کی تعداد سے اونٹ ہیں۔ وہ اونٹ ایک چھوٹے سے بچے کے کیسے تابع ہوتے ہیں؟ جدھر نکیل پکڑ کے اونٹ کو لے جاتا ہے اونٹ ادھر ہی چل پڑتا ہے، ورنہ ایک اونٹ اگر بفر جائے پورا محلہ اسے قابو نہیں کر سکتا، ایک اونٹ اگر بفر جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری قدرت کی دلیلیں نہیں ہیں، میں نے جانور پیدا کیے اور تمہیں ان کا مجازی مالک بنایا، اور پھر میں نے ان جانوروں کو تمہارا تابع کر دیا، پھر تم جانوروں سے فائدہ حاصل کرتے ہو، کسی کو اپنی سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ گائے کے آگے تم ڈالتے ہو بھوسا، گائے کے آگے ڈالتے ہو تم گھاس، اس کے تھنوں سے تم کیا نکالتے ہو؟ یہ دودھ تمہیں کون دیتا ہے؟ تم تو ڈالتے ہو اس کے سامنے کھل، اس کے سامنے بھوسا، گھاس، خشک گھاس، یہ اس کے تھنوں سے تمہیں دودھ کون دیتا ہے؟ اور یہ کتنا خالص دودھ ہوتا ہے؟ پھر تم ان جانوروں سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہو، ان کے بالوں سے، ان کی پشم سے، جی تم کپڑے بناتے ہو، کمبل بناتے ہو، ان کی کھالوں کو تم کتنا استعمال کرتے ہو۔ یہ قدرت کی دلائل نہیں ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے میری وحدانیت کو؟ پھر قرآن میں دوسرے مقام پر جی بڑی عجیب بات ذکر کی، وَدْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، مولا کیسے؟ مخلصین، خالص ہو کر، مولا خالص کیسے؟ پھر اللہ نے جانور کی مثال دی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ جی ایسے میری وحدانیت کو خالص مانو جیسے میں تمہیں جانور کے تھنوں سے خالص دودھ دیتا ہوں، تم چارہ ڈالتے ہو، وہ میدے میں جاتا ہے، پھر میں وہاں مشین لگاتا ہوں، پھر وہ کام کرتی ہے، جی گوبر نیچے آ جاتا ہے، خون اوپر چلا جاتا ہے، پھر میں پمپ کرتا ہوں جگر کے اندر، پھر وہاں مشین لگاتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ خون دل کے اندر چلا جاتا ہے اور دودھ تھنوں میں چلا جاتا ہے۔ بندہ میں نے تیری کتنی رعایت رکھی، تیری نزاکت کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے اس دودھ کے اندر نہ گوبر کا کوئی قطرہ شامل ہوتا ہے، وہ گندا ہے، بدبودار ہے، اس کا رنگ گدلا ہے، پھر خون ہے وہ بھی ناپاک ہے، پلید ہے، سرخ ہے، میں نے اس خون کا قطرہ بھی دودھ کے اندر شامل نہیں ہونے دیا، میں نے گوبر کا گندا قطرہ بھی دودھ کے اندر شامل نہیں ہونے دیا۔ تیری طبیعت کی نزاکت کا میں نے کتنا خیال رکھا ہے، میری وحدانیت کو بھی تو ایسے ماننا، یہ میری قدرت کے دلائل نہیں ہے۔ پھر میرے علاوہ اوروں کو داتا بھی مانتا ہے، دستگیر بھی مانتا ہے، غریب نواز بھی مانتا ہے، معز بھی مانتا ہے، مضر بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ پھر جب میرے علاوہ تو مانتا ہے تو یہی شرک ہے، نہ شرک کے ساتھ تین تو نہیں ہوتے۔ اب سنو،
اولم یروا انا خلقنا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انا خلقنا لهم، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت، اس چیز سے، عملت ایدینا، جس کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، انعاما مویشی، انعاما مویشی، فہم لہا مالکون، بس وہ ان کے مالک بھی ہوتے ہیں، بس وہ ان کے مالک ہوتے ہیں، وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان جانوروں کو تابع کر دیا ہے، وَذَلَّلْنَا، ہم نے تابع کر دیا ان کو ان کے لیے، وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، پس ان میں سے بعض کو یہ سواریاں بناتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور بعض کا یہ گوشت کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں منافع بہت زیادہ منافع ہیں، سارے میں نے ذکر کر دیے، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی گھاٹ ہے، یعنی دودھ ہے، پینے کی مشارب، پینے کی گھاٹ، یعنی ان جانوروں سے دودھ بھی پیتے ہو، افلا یشکرون، کیا تم شکر ادا نہیں کرتے ہو، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، یہ ساری قدرت بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا واتخذوا من دون اللہ، تم نے بنا لیے اللہ کے علاوہ آلہۃ، اور الہ بنا لیے، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ تمہاری مدد کرے، تاکہ وہ تمہاری مدد کرے، تم نے یہ الہ بنا رکھے ہیں، یہ میری سفارش کرے گا، یہ مرتبے میں مجھے اللہ کے قریب کرے گا، یہ میری مدد کرے گا، یہ مجھے جنت میں پہنچائے گا، جی اللہ نے کہا یہ کام فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے بنا لیا اللہ کے علاوہ آلہۃ، الہ، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، فرمایا لا یستطیعون نصرہم، لا یستطیعون نصرہم، یہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نعرے لگا لگا کر فلاں سے مدد، فلاں سے مدد، فلاں سے مدد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا تو آپ اپنی مدد کر سکے، حضرت حسن کو زیر کیا گیا، حضرت حسین کو میدان کربلا میں شہید کر لیا گیا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تو اپنی مدد نہیں کر سکے، یہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ جانور اللہ پیدا کرتا ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں جی، دینے والی ذات اللہ کی ہے، دودھ پھر خالص 11ویں والے دن شیخ عبد القادر جیلانی کا نام کر دیتے ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اتنے غنی تھے نیکیوں میں، اتنے غنی تھے نیکیوں میں، اگر ان کی نیکیوں کو اس کثیر جماعت کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت کر دے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ پر اصحال ثواب کے ہم قائل ہیں اصحال ثواب کے، قرآن ساری باتیں ذکر کرتا ہے، اصحال ثواب کے ہم قائل ہیں، پر جو اصحال ثواب کا محتاج ہے اسے اصحال ثواب کیوں نہیں کرتے ہو؟ والدین محتاج ہیں، دادا محتاج ہے، دادی محتاج ہے، اس سے کوئی کمی رہ گئی ہوگی، کوتاہی ہو گئی ہوگی، کوئی نماز رہ گئی ہوگی، کوئی روزہ رہ گیا ہوگا، کسی کو کوئی غلط بات کر دی ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے، اصحال ثواب کرنا ضروری ہے، پر اصحال ثواب کرو نا ان کو جو محتاج ہیں، ان کو جو محتاج ہیں، محتاجوں کو کوئی نہیں اصحال ثواب کرتا، ان کو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرے۔ اللہ نے فرمایا لا یستطیعون نصرہم، لا یستطیعون نصرہم، یہ طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کی، وہم لہم جند محضرون، اور مدد کو نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا وہم لہم، یہ معبودان باطلہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے لشکر کی طرح محضرون ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے، مولا ہم نے انہیں نہیں کہا تھا ہمیں داتا مانو، مولا ہم نے انہیں نہیں کہا تھا ہمیں غریب نواز مانو، مولا تو جانتے ہم نے انہیں نہیں کہا تھا ہمیں معز مانو، مذل مانو، سارے کے سارے لوگ اللہ نے فرمایا جن کی عبادت کی جاتی ہے روئے زمین پر، سارے لشکر کی صورت میں میرے سامنے آئیں گے، اڑا کر کہیں گے مولا تو جانتا ہے ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ سجدے کرو، ہمارے نام کی نظر و نیاز دو۔ جی اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين،
پیغمبر آپ فرما دیجئے قیامت تک آنے والے لوگوں کو قل ان صلاتی میری نماز ونسکی اور میری قربانی ومحیایا اور میری زندگی ومماتی اور میری موت کس کے لیے للہ رب العالمین کس کے لیے اللہ کے لیے فرمایا میرے پیغمبر یہ اعلان کر دیجئے یہ سارے کے سارے لوگ آئیں گے اور آ کر کہیں گے مولا تو علیم بذات الصدور ہے تو جانتا ہے حضرت عیسیٰ کو بلایا جائے گا اللہ اپنے علم کے باوجود حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کیا تو نے لوگوں کو کہا کہ مجھے لامان میری ماں کو لامان شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ بات دنیا کی طالبین میں لکھی ہے کہ جب اللہ بلائیں گے تو حضرت عیسیٰ کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے نیچے سے خوف کی وجہ سے خون کا قطرہ نکل رہا ہوگا تو کہیں گے مولا میں نے نہیں کہا تھا مولا میں نے نہیں کہا تھا یہ سارے جمع ہوں گے فرمایا لا یستطیعون نصرهم نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کی وهم لهم جند محضرون وہ تو ان کے لیے ایک لشکر کی صورت میں ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے میرے پیغمبر فلا يحزنك قولهم نہ غم زدہ کریں آپ کو ان کی باتیں یہ میرے ساتھ شریک پھیراتے ہیں آپ کو شاعر کہتے ہیں مجنون کہتے ہیں دیوانہ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں میرے پیغمبر آپ نے غم نہیں کرنا آپ نے غم نہیں کرنا فلا يحزنك قولهم نہ غم زدہ کریں میرے پیغمبر آپ کو قولهم ان کی باتیں انا نعلم ما يسرون وما يعلنون ہم ہی جانتے ہیں جو آدمی بات کو چھپاتا ہے یا ظاہر کرتا ہے ہمیں سب کچھ پتہ ہے اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن سارے کا سارا نامہ اعمال ہم کھول دیں گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عقائد و نظریات بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد